اللہ اس کائنات کا نظام ایک اصول کے تحت چلا رہا ہے۔ انہی میں ایک نقطہ ہے خاندان کا بنانا اور اس کا ایک سربراہ ہونا۔ اب چاہے خاندانی ہو یا مملکتی امور، اس سربراہ کی عقل و شعور و طاقت کے محتاج ہوتے ہیں، مگر جہاں اس اصول کے منافی عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی منافقت بھرا نکلتا ہے، جیسے کہ تاتاری قوم کی بادشاہت کا یہ رخ جس میں عورتوں کی ہٹ دھرمی نے اس طاقتور قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تاریخ نے یوں تو ہر عہد میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا ہے، مگر اس قوم میں سازشوں نے عروج کو ایسا زوال دیا کہ تاتاری عہد محض ایک خواب بن کر رہ گیا، جن کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزتی تھی اور دنیا دہشت زدہ تھی۔ اسی قوم کی عورتوں کی ضد نے اس دہشت کو مٹی میں ملا دیا۔ وحشی منگول دنیا میں تو اپنا آب منوا گئے مگر اپنی عورتوں سے ہار گئے۔ ہٹ دھرم قسط نمبر 1۔ ان کے پہیوں سے لنگ لنگ کی آوازیں آتی ہیں، ان کے گھوڑے سیاؤ سیاؤ کہہ کر ہنہناتے ہیں، جن کی لگامیں تھامے تیر کمان سنبھالے سوار چلے آتے ہیں، جانے والے نوجوانوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں گویا انہیں روکنے کے لیے۔ عہد تانگ کے ایک چینی شاعر نے انہیں گزرتے ہوئے دیکھا اور چلا اٹھا۔ ان کی عورتیں بھی بے پرواہ اور جاندار تھیں، وہ چین کے کاڑے ہوئے ریشم کے ملبوسات پہنتی اور ان کی بے شمار اولاد ہوتی۔ شادی شدہ عورتیں اپنے لیے زیادہ خوبصورت گاڑیاں بنواتی، جب کسی پڑاؤ یا خیمے نصب کرتے تو پہلی بیوی کا خیمہ امیر کے مغرب میں نصب کیا جاتا، جبکہ باقیوں کے خیمے تھوڑے فاصلے پر مشرق کی طرف لگائے جاتے۔ جس علاقے میں یہ رہتے اس کی زمین بالکل ہموار ہوتی، اس لیے وہ گاڑیوں اور ٹھیلوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتے۔ یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ سفر کرتے ہیں، بیل یا بچڑے کی سی رفتار کے ساتھ۔ عورتیں بھی گھوڑوں پر مردوں کی طرح پیر پھیلا کر بیٹھتیں اور بیٹھتے وقت اپنے لبادے پر گہرے نیلے رنگ کا کمر بند اور سینے پر ایک رومال باندھ لیتی تھی۔ بیوی کو خریدنا پڑتا اور اگر کوئی لڑکی بکنے سے رہ جائے تو وہ تمام عمر کنواری رہ کر گزار دیتی۔ ان کے قبائل کی عورتوں کے خامد اگر مارے جاتے تو وہ دوبارہ شادی نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جس عورت نے اس دنیا میں ایک مرد کی خدمت کی، اگر وہ دوسری شادی نہیں کرے گی تو مرنے کے بعد بھی وہ اسی کی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی رواج تھا کہ بیٹا اپنی سگی ماں کے علاوہ اپنے باپ کی دوسری ساری بیواؤں سے شادی کر سکتا تھا۔ عورتیں گاڑیوں اور چھکڑے ہنکاتی، جانور پر بوجھ لاتی، گایوں کا دودھ دھوتی، مکھن بناتی، چمڑے کو جوتا سازی، جرابوں اور دیگر کاموں کے لیے تیار کرتی۔ چمڑے کے ریشوں کے دھاگے بنانا بھی انہی کا کام تھا۔ دوسرے کپڑوں اور خیموں کے لیے اونی کپڑے بناتی، مگر اپنے کپڑے کبھی نہیں دھوتی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ کپڑے دھونے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ جب دوران مسافرت طوفان آتا تو تمام اجنبیوں کو خیمے سے نکال کر باہر کرتی اور کالا سمور اوڑھ لیتی، اور ان کے مرد خانہ بدوشوں کی طرح الگ الگ رہتے۔ ان کی جسمانی ساخت کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر کے دھڑ لمبے لمبے ہوتے، جن پر وہ سردی سے بچنے کے لیے تیل ملتے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیر گھوڑوں پر سوار ہونے کی وجہ سے خمیدہ ہو جاتے۔ ان کے حواس جانوروں کی طرح تیز ہوتے، رات کو ان کی آنکھیں تاریکی میں بہت دور تک دیکھ سکتی تھیں۔ ہر سوار کے پیچھے ایک نیزہ یا ایک لمبی سی خمیدہ تلوار لٹک رہی ہوتی، اس کی بائیں جانب یا کلہاڑی ہوتی، یا جانوروں کے سینگوں سے مضبوط کی ہوئی کمان اور بائیں جانب ترکش ہوتا۔ موقع ملتے ہی وہ تیزی سے ترکش سے تیر نکالتا اور چلا دیتا کہ اس کے باپ دادا بھی شکاری تھے، وہ بھی شکار کرنے کے سارے طور طریقے جانتا تھا۔ اسے کھال اور گوشت کی ضرورت ہوتی، وہ شکار کی جانوروں کی آنتیں تک کھا جاتا اور خون پی لیتا تھا۔ ایسا وہ اپنی فطرت کے مطابق کرتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ کچا گوشت کھانے سے اس کے جسم میں اتنی توانائی آ جاتی ہے جس سے وہ سخت سردی برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کا گھر اس کا خیمہ تھا۔ شہد کی مکھیوں کی طرح جانوروں سے اتاری ہوئی اون کو پہلے تیل میں اچھی طرح بھگویا جاتا یا اس پر گھوڑی کے دودھ کی تہیں جمائی جاتی تاکہ سردیوں کو روک سکیں۔ چھت کے درمیان دھواں نکالنے کے لیے ایک سوراخ رکھا جاتا تھا، دھوئیں کی وجہ سے خیمے کے اندر کا حصہ کالا ہو جاتا۔ تاتاریوں کا اپنا کوئی شہر نہیں تھا، وہ اپنے مستقبل سے بھی آگاہ نہیں تھے، لیکن ہر سردار کو اپنی چراگاہوں کا علم ضرور ہوتا اور اسے معلوم ہوتا کہ اپنے مویشیوں کو سردیوں اور گرمیوں میں کہاں کہاں چرانا ہے۔ گرمیوں میں وہ جنوب کے گرم میدانوں میں آ جاتے، ان چراگاہوں میں جاڑوں میں پانی نہیں ہوتا اور زمین پر برف جم جاتی تھی۔ ان کے خیمے جن میں وہ سوتے تھے سفید اون کے بنے ہوتے، یہ خیمے چھکڑوں اور گاڑیوں پر نصب کیے جاتے تھے۔ ان گاڑیوں اور چھکڑوں کے دونوں پہیوں کا درمیانی فاصلہ 20 فٹ کا ہوتا اور 22 بیل ایک گاڑی کو کھینچ کر لے جاتے۔ گھر کا ساز و سامان اور خزانہ لوگ اونچی گاڑیوں پر لے جاتے تھے جنہیں اونٹ کھینچتے۔ اس طرح یہ لوگ ندیاں پار کر جاتے تھے۔ میدانی علاقوں میں جب یہ خیمے زمین پر نصب کرتے تو ان کا رخ ہمیشہ جنوب کی طرف ہوتا۔ جب خیمہ نصب کیا جاتا تو مالک کا بستر دروازے کے مقابل لگایا جاتا تھا۔ مالک کے سرہانے اون کی ایک پتلی لٹکائی جاتی جسے مالک کا بھائی کہا جاتا تھا۔ جب یہ لوگ شراب پینے کے لیے اکٹھے ہوتے تو پہلے کچھ شراب یا دودھ اس پتلی پر چھڑکتے، پھر ایک نوکر خیمے کے باہر جا کر ایک پیالے سے 3 یا 4 بار زمین پر جنوب کی طرف اس شراب یا دودھ کے چھینٹے پھینکتا۔ یہ ان کی طرف سے آگ کو نظر ہوتی، اس کے مشرق کی طرف چھینٹے اڑائے جاتے جو ہوا کو نظر ہوتے،
پھر شمال کی طرف اسی طرح مردوں کو نظر چڑھائی جاتی، تب وہ شراب کا پیالہ آقا اور اس کی بیوی کو دیتا جو بستر پر بیٹھے اس کے منتظر ہوتے۔ اگر بالغ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو اس کے ساتھ وہ بیوی بیٹھتی جس کے ساتھ اس نے گزشتہ رات گزاری ہوتی، اور دوسری بیویاں اس کے خیمے میں آ کر شراب پیتی۔ اس دن مالک کو جو تحفے ملتے وہ اس کی بیوی کے صندوقوں میں رکھے جاتے۔ بڑی دعوتوں میں مہمان تالیاں بجاتے اور ناچتے، مرد مالک کے آگے اور عورتیں گھر کی مالکہ کے سامنے ناچتی اور تالیاں بجاتی تھی۔ مرد 3 کمان اور زین بناتے، خیمے اور گاڑیاں بناتے، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے اور گھوڑیوں کا دودھ دوہتے تھے۔ جاڑوں میں یہ لوگ چمڑے کا لبادہ پہنتے تھے، ایک میں بالوں کا رخ اندر ہوتا، دوسرے لباس میں بالوں کا رخ باہر کو ہوتا۔ ان کے پاجامے بھی چمڑے کے ہوتے۔ اکثر وہ اپنے کپڑوں میں ریشم کی جھالر لگاتے جو ہلکی نرم اور گرم ہوتی۔ پہاڑی بھیڑوں کی سینگوں سے وہ شراب پینے کے لیے گہری گہری پیالیاں بناتے تھے۔ یہ تتاری بڑے ہی مشاق شکاری تھے۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کے خیمے پر نشان لگا دیا جاتا کہ کوئی اندر نہ جائے، اس کے اپنے نوکر کے سوا کوئی اس وقت تک اس کے خیمے میں نہیں جاتا۔ جب بڑے امیر بیمار ہوتے تو کچھ فاصلے پر چوکیدار کھڑے کر دیے جاتے تاکہ کوئی قریب نہ آنے پائے۔ ان کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ اجنبیوں کے ساتھ کہیں گندی روحیں یا بری ہوائیں خیمے کے اندر نہ چلی جائے۔ وہ اپنے جادوگروں یا نجومیوں کو پجاری سمجھتے تھے۔ ان کا یہ بھی یقین تھا کہ 4 دیواری میں ترقی یافتہ قوموں کی طرح رہنے سے آدمی نرم اور کمزور ہو جاتا ہے، صرف غلامی کے کام کا رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خانہ بدوشی میں انسان مضبوط رہتا ہے، اس میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے اور وہ خود حکومت کرنے کا قائل رہتا ہے۔ اس زمانے میں خانہ بدوشوں کے قبائل سب کے سب طاقتور قبیلے کو ترک کہتے تھے۔ چینی شاعر تائپو نے اس نوارد کا نام سرحدی رکھا اور لکھا ہے کہ ساری عمر یہ سرحد کا رہنے والا کتاب کھول کر نہیں دیکھتا، لیکن اسے شکار کھیلنا آتا تھا۔ جب کمان کھینچتا تو نشانہ خطا نہیں کرتا، جب وہ میدان میں گھوڑا دوڑاتا تو سیٹی پہ جا کر اپنے شہباز کو بلاتا، وہ اڑتا ہوا اس کے سیدھے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا۔ ریگستان اس کی شجاعت اور بہادری کا گواہ تھا۔ ترکوں کا سردار جسے وہ خاقان کہتے اپنا خیمہ مشرق میں نکلتے سورج کے رخ پر نصب کرتا۔ اس کے خیمے کے آگے جو جھنڈا نصب ہوتا اس پر بھیڑیے کے سر کا نشان نصب ہوتا جو کہ سونے سے بنا ہوتا اور اس کے نگہبان بھیڑیے کہلاتے۔ خاقان ایک چھوٹا موٹا بادشاہ بھی ہوتا، وہ اپنے قبیلے کے ہر شخص کو زمین کا ایک حصہ بانٹ دیتا تھا۔ اس کی طاقت کا نشان ایک تیر ہوتا جس کی نوک سونے کی ہوتی جس پر اس کی مہر کندہ ہوتی۔ ترکوں نے جب خشک ہوتے دشت سے ہجرت شروع کی تو ان کے وحشی قبیلے جدھر سینگ سمائے گھس گئے۔ ہر ایک نے اپنے لیے الگ الگ منزل تلاش کی۔ ستاروں کی رہنمائی میں انہوں نے گوبی کا ریگزار پار کیا اور جنوب میں ایک پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھے۔ صرف کمزور قبیلوں نے مشرقی راستے سے چین کی طرف رخ کیا۔ وحشی اور سخت کوش کافر ترک قبیلے جنوب کی طرف حرکت کر رہے تھے۔ وہ برفانی پہاڑوں کی حد سے نکل کر سمرقند کی طویل وادی میں جا نکلے اور آہستہ آہستہ ایشیا کے پار شمال کو جانے والی چراگاہوں تک جا پہنچے۔ دشت کے دروازے پر پہنچ کر انہیں 5 شہروں کے تمدن سے واسطہ پڑا اور یہ ان 5 شہروں میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے کاشتکاری شروع کی اور قدیم حروف تہجی میں اپنی زبان لکھنی شروع کی۔ پھر وہ آریاؤں کی باقیات کے ساتھ خلط ملط ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے بٹے ہوئے خاندان ایک جگہ یکجا ہونے لگے۔ ان میں سے جنگجو برسر اقتدار آ گئے جو اپنے آپ کو ترکان کہلانے لگے۔ چراگاہوں کے جنگجو سردار ایک دوسرے سے دور دور رہتے، مسلح ساتھیوں کے سہارے وہ اپنے گلوں کی حفاظت کرتے۔ جو ان میں زیادہ دولت مند اور زیادہ طاقتور ہو جاتے وہ دشت کے امیر کبیر بن جاتے اور نویان کا لقب اختیار کرتے۔ اب معاشرے کی وحدت ایک پورے قبیلے کی شکل میں ڈھل چکی تھی اور ایک خاندان کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ امیر خاندان گھوڑوں کے بڑے بڑے گلوں کے سہارے بہت سے مسلح شاہ سواروں کو ملازم رکھ سکتے اور خیمہ گاہ میں نیچے درجے کا کام کاج کے لیے غلام رکھنے لگے۔ کمزور خاندانوں کو نکال باہر کیا جاتا تاکہ وہ امیروں کے علاقے میں افراتفری اور بغاوت نہ برپا کر سکیں۔ شمالی چراگاہوں میں لوگ الگ الگ ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ جھیل بیکال کے جنوب مشرق میں درائے اونان اور کیرولان کے درمیان کی چراگاہوں میں مقامی جنگی سرداروں میں کسی نہ کسی کی ملازمت میں رہتے۔ ان کو سرحدی جنرل منتشر رکھتے۔ پھر انہوں نے اپنے قریب کے جنگجو قبیلوں کو تنخواہوں پر رکھنا شروع کر دیا جن کے ذریعے وہ شہزادوں پر لگاتار حملہ کراتے رہتے۔ یہ لوگ اس قدر کمزور تھے کہ محض غلے کپڑے اور لوہے کے ہتھیاروں کے عوض ان کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ ایسے ہی ایک کمزور خاندان میں جب ایک لڑکا پیدا ہوا تو اس کی مٹھی میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ یہ چنگیز خان تھا۔ اس وقت اس کی قوم 1000 خاندانوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھری ہوئی تھی۔ اس کا اپنا قبیلہ جو کیات کہلاتا تھا اس کے خاندان کو برادری سے خارج کیا جا چکا تھا۔ جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ خود شکار کر سکے تو اس کی والدہ نے اسے سمجھایا، ہماری پرچھائیوں کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارا ساتھ دے سکے، کوئی ہمارا دوست نہیں، گھوڑے کی دم کے سوا ہمارے پاس کوڑا تک نہیں۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ نے اس کا نام تموچن رکھا۔ بعد کے کئی سالوں تک وہ تموچن رہا، پھر لوگوں نے اسے چنگیز خان کہنا شروع کر دیا۔ وہی بچہ ہی تھا کہ اس کے باپ کو دشمنوں نے زہر دے کر مار ڈالا۔
جب بڑا ہوا تو اتفاق سے اس کے آس پاس کی تمدنی طاقتیں کمزور ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے جبر و وحشت سے ان کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ وہ ایک معمولی سا وحشی تھا جو 40 سال کی عمر سے پہلے کبھی اپنے آبائی دشت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کی خودآزاد صلاحیت اور بے انتہا قوت ارادی نے اسے پوری دنیا پر قابض کر دیا۔ اس کی قوت ارادی کا مقصد محض ایک تھا، ہر طرح کی مخالفت کا سامنا اور اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس سے اندھی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہوگا۔ اسے خود ہی اپنی تیمارداری اور علاج کرنا ہوگا۔ دشت میں ڈاکٹر اور طبیبوں کا گزر نہیں ہوتا۔ چنگیز خان کی والدہ کسی اور قبیلے کی تھی اور جنگ میں قید ہو کر آئی تھی۔ اس کے باپ لیوکارٹی کو کس نے زہر دیا تھا؟ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کی والدہ نے بچوں کو کس نے کس طرح پال کر زندہ رکھا؟ چنگیز خان جب بڑا ہوا تو اس کی شادی بورتائی سے کر دی گئی، جو اپنے جہیز میں چنگیز خان کے لیے ایک سمور کا کوٹ لائی جو چنگیز خان کو دیا گیا۔ بورتائی کو تاتار حملہ کر کے پکڑ کر لے گئے۔ جب دوبارہ سے چنگیز خان نے حاصل کیا تو وہ اپنے ساتھ ایک ناجائز بیٹا بھی لے آئی، جسے چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑا بیٹا بنا کر پالا۔ چنگیز خان نے دشت میں شکار کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شکار کرنے کی ایک ٹولی بنا رکھی تھی۔ انہوں نے اخوت اور ہمیشہ مل کر رہنے کے لیے کیرولان کے چشمے کا پانی پیا اور ایک دوسرے کی رگ سے خون پی کر باہمی اخوت کے وعدے کیے۔ ایک جنگ میں چنگیز خان کو بھی زخم آ گیا تھا اور اس کی گردن پر خون کی پپڑی سی جم گئی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اس پپڑی سے خون پی کر چنگیز خان کے ساتھ یکجہتی کی قسم اٹھائی تھی۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے ہوئے، جن میں سب سے بڑا جوجی تھا جسے بورتائی دوسرے قبیلے سے لائی تھی۔ باقی بیٹوں میں چغتائی، اوغدائی اور تولائی تھے۔ وہ جنگ میں اپنے جانثار ساتھیوں کے بعد بورتائی اور اپنے بیٹوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرتا۔ چنگیز خان کے ساتھی انتہائی بہادر، قوی اور مضبوط اعضاء کے مالک تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی تعریف میں اکثر گیت گایا کرتا تھا کہ وہ شکاری کتے ہیں اور انسانوں کا گوشت ان کی خوراک ہے۔ چنگیز نے لوہے کی لگاموں سے تھامے ہیں، ان کے سر تانبے کی طرح سخت ہیں، ان کے دانت چٹانوں کو کاٹ سکتے ہیں، ان کے دل فولاد کے ہیں۔ شبنم ان کی شراب ہے اور جدھر وہ سوار ہو کر نکلتے ہیں ہوائیں ان کی رفتار کو اور بھی تیز کر دیتی ہیں۔ دورہ کینا اسی چنگیز خان کی بہو اور اس کے تیسرے بیٹے اوغدائی کی بیوی تھی۔ چنگیز خان کے فوجی غولوں کی صورت میں حملہ کرتے اور آگ جھپکنے میں دشمن کی فوجوں کو تہس نہس کر کے فتوحات سمیٹتے آگے نکل جاتے تھے۔ اب وہ نہ صرف خونخوار جانوروں کی طرح دہشت ہی نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے خوارزم شاہی ترکوں کی عسکری طاقت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ سلجوق ترکوں، کیچکاک اور روسی جنگجوؤں کو شکست دے دی تھی۔ اب ان کے سارے غول ایک قومی فوج میں منظم ہو چکے تھے۔ ان کی لڑائیوں اور مغربی حملوں کے مقابلے میں یہ دستے راتوں کو نمودار ہوتے اور کھڑی کمانوں سے آہنی نوک کے تیر برساتے۔ خوارزم شاہ کے ساتھ جنگ میں انہوں نے جی کھول کر دہشت گردی کی۔ وہ فصیل بند شہروں کو پوری آبادی کو باہر نکالتے، ان میں کاریگروں کو جو ان کے کام آ سکتے احتیاط سے چن کر الگ کر لیتے، باقی ماندہ بے بس انسانوں کے ہجوم میں گھس کر اپنی تلواروں اور کلہاڑیوں سے اس طرح قتل عام کرتے جیسے کسان پکی ہوئی فصل کاٹتے ہیں۔ آہو بکا کرتی عورتوں کو ان کے بال پکڑ کر بے دردی سے آگے جھکا دیتے تاکہ آسانی سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگا کر اسے توڑا جا سکے۔ جو مرد ذرا سی مزاحمت کرتے اس کا سر توڑ ڈالتے۔ 1227 میں جب چنگیز خان کا انتقال ہوا اور اسے قبر میں ڈال کر کچی مٹی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دبا دیا گیا۔ ان کے رواج کے مطابق اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تولائی اب اس کا وارث تھا۔ تولائی کی بیوی سیوراقتی بیگی بڑی بہادر اور ذہین خاتون تھی۔ وہ ترک نسل کے قرائد قبیلے سے تھی۔ دشت کی دوسری عورتوں کے مقابلے میں وہ غیر معمولی قوت برداشت کی مالک تھی۔ وہ بے حد حسین، ذکی المزاج اور خطرے میں اپنی حفاظت کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ بیرونی قوتوں کے مسلسل دھاووں کی وجہ سے طلوع کا بیشتر وقت گھوڑے کی زین پر گزرتا اور وہ اس کی ہمرکاب رہتی تھی۔ سوریاقتی جانتی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ ہی دنیا میں عزت اور نیک نام پاتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کی بلائی کو بڑی جرت سے قدم اٹھا کر لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس کے مقابلے میں اوغدائی خوش طبع اور بلا نوش تھا۔ جب چنگیز خان کا تخت و تاج طلوع کو نہ مل سکا تو اس کی بیوی کو یہ ناگوار گزرا، کیونکہ تخت طلوع کا حق تھا۔ سوریاقینا اوغدائی کی پہلی بیوی تھی۔ وہ بڑی وحشی عورت تھی جو گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتی تھی۔ وہ بھاری بھرکم روب داب والی عورت تھی۔ اوغدائی کی بیوی بننے سے پہلے وہ ایک مرکیز سردار کی بیوی تھی جسے لڑائی کر کے اوغدائی نے اپنے لیے حاصل کر لیا تھا۔ اس کے دونوں بازو میں سونے کے موٹے موٹے کڑے ہوتے تھے جن کی وجہ سے اس کے بازو اٹھائے نہیں اٹھتے تھے۔ وہ ہمیشہ سرداروں والی ٹوپی پہنتی اور اپنی وضع قطع مردانہ رکھتی۔ اپنے سر پر خوبصورت پروں کی کلغی لگا کر رکھتی تھی۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ وہ صرف اوغدائی کو ہی سی نظر آتی۔ اوغدائی اس کی ہر ضد پوری کرتا مگر اس کی ضدوں کی انتہا نہ ہوتی تھی۔ چنگیز خان کو مرے ہوئے 40 روز گزر گئے۔ اس کی موت پر بلائی گئی کورلوتائی میں اگلے خاقان کو منتخب کرنے کی تیاریاں ناکام ہوتی نظر آئی، کیونکہ نئے خاقان کے چناؤ میں بے شمار دشواریاں اور سازشیں حائل تھیں۔ ادھر توراکینا اپنی سازشی ذہن کے ساتھ کورلوتائی کے ارکان میں پھوٹ ڈال کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی اور وہ اپنی سازشوں میں مصروف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کس طرح اوغدائی کو نیا خاقان چن لیا جائے۔
حالانکہ اس ناچاکی اور افراتفری کا ادراک چنگیز خان کو پہلے سے تھا، اس لیے اس نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے چاروں بیٹوں کو اپنی زندگی میں نئی سلطنت کی ہر چیز تقسیم کر دی تھی جو بورتائی کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں خانہ بدوشوں کا سا دولت کا تصور تھا۔ اس نے ہر وہ چیز جو اسے پسند آئی چاروں میں بانٹ دی۔ خدمت کے لیے آدمی، آدمیوں کے لیے خوراک، ان میں بانٹے گئے جانور اور ان کے لیے زرخیز زمینیں، فصیل بند شہر، شہروں کی صنعتیں اور شہروں کا سارا مال و متاع، سب کچھ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس کے پاس اپنی زیر قبضہ سلطنتوں کے نقشے نہیں تھے، اس لیے اس بوڑھے نے ایک ایک لڑکے کو حصے میں کچھ قبیلے دے دیے۔ ان کے ساتھ دریاؤں کی وسیع وادیاں، کوہستانوں کے سلسلے جو دشت سے باہر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی زیر نگی ہر شے کو بانٹ دیا تھا، لیکن اپنی فوج طولوئی کی سپرد کر دی کیونکہ فوج کی ساری ہمدردیاں طولوئی کے ساتھ تھی۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ اس قدر فتوحات حاصل کرنے کے بعد اب اس کا خاندان مرتبے میں دوسرے تمام خانہ بدوش خاندانوں سے زیادہ بلند تھا۔ اس کا یہ خاندان آلتین ازک یا پورے خاندان زرعی کہلانے لگا تھا، جس میں اس کے بیٹے، پوتے، عزیز و اقارب اور ان کی بیویوں کی اولادیں شامل تھی۔ یہ سب تقسیم کرنے کے بعد اس نے کہا تھا، خاندان زرعی کا سرتاج وہ شخص ہوگا جو زرعی خاندان کے خاکی نمائندے کی مسند پر بیٹھے گا۔ وہ خان بن کر بیٹھے گا اور سب پر حکومت کرے گا۔ وہ خود دشت میں رہے گا لیکن سارے بڑی نوع انسان پر اس کی حکومت ہوگی۔ چنگیز خان کی یہی وصیت توراکینا کے ذہن میں فطور مچائے ہوئے تھی کہ سارے بڑی نوع انسان پر چنگیز خان کے بعد اس کے شوہر اوغدائی حکمران بن کر بیٹھے۔ چنانچہ اس کے نے سازشیں بننا شروع کر دی۔ جب 40 روز اسی تذبذب میں گزر گئے تو ایک بار پھر مجلس مشاورت کے منعقد ہونے کے مباحثے گونجنے لگے اور چنگیز خان کے پرانے مشیر لیوچت سائی نے طولوئی سے کہا، کل 8ویں چاند کی 22ویں تاریخ ہے اور یہ تاریخ نئے خاقان کو نامزد کرنے کے لیے بڑا مبارک دن ہے۔ طولوئی نے اس بات کو سن کر خاموشی سے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، کوئی خاقان بننے کو تیار نہیں، ایک دن اور انتظار کر لینے دو، کل کے بعد پھر کوئی دن مبارک نہ ہوگا۔ بوڑھے مشیر نے جواب دیا۔ دوسرے دن صبح کو مجلس مشاورت کا پھر اجلاس شروع ہوا، اس لیے لیوچت سائی نے چغتائی کو ڈھونڈ نکالا جو پریشانی کے عالم میں پھر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کان میں کہا، شہزادے، اب تم ہی اولاد اکبر ہو لیکن تم بھی خاقان کی رعایا ہو۔ اگر تم سب سے پہلے منتخب ہونے والے خاقان کے آگے سر نہ جھکاؤ گے تو پھر اور کون سر جھکائے گا؟ یہ قانونی مسئلہ تھا جو قبائل کے اپنے قوانین کا حصہ تھا اور اسی کے ذریعے کسی دوسرے کو قائل کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ جب وہ اسے لے کر اوغدائی کے پاس پہنچا تو اس کا سارا تذبذب اور پریشانی جاتی رہی۔ مجلس کے قریب جا کر چغتائی اونچی آواز میں بولا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ والد نے خود ہی حکم صادر کیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد اوغدائی تخت نشین ہوگا۔ شامیانے میں جہاں کرولتائی ہو رہی تھی اور بحث و مباحثہ زوروں پر تھا، چغتائی کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے اور جو لوگ طولائی اور فوج کے حق میں تھے اور جو دوسرے لوگ چغتائی اور قبائلی قانون کے حق میں تھے، سب ٹکٹکی باندھے چنگیز خان کے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ انہیں حیرت میں چھوڑ کر چغتائی نے اوغدائی کا سیدھا بازو پکڑا۔ اس وقت طولوئی بھی ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے یہ کہتے ہوئے اوغدائی کا بایاں بازو پکڑا، چل رے بیل۔ اوغدائی جو ریچھ کی طرح وزنی اور بھاری جثے کا مالک تھا، اٹھنا نہ چاہتا تھا کہ اس کا ایک چچا مجمع سے نکل آیا اور اس کی کمر پکڑ کے اسے اٹھایا اور تینوں اسے لے کر زرعی خان کے بھورے چمڑے کی مسند پر لے گئے۔ اسے زبردستی مسند پر بٹھایا۔ چغتائی نے اپنی ٹوپی اتاری، اپنی پیٹی ڈھیلی کر کے کندھوں پر ڈال لی اور 3 بار اوغدائی کے آگے دوزانو ہوا۔ اس نے اپنی کرخت آواز میں 3 بار پکارا، اوغدائی، اب تم خاقان ہو۔ یہ سن کر قصبات اور قبیلوں کے سرداروں نے بھی اپنی اپنی ٹوپیاں اور پیٹیاں اتاری اور نئے خاقان کے سامنے سر جھکا دیا۔ طولوئی نے جلدی سے شراب کا ایک جام بھرا اور اسے اپنے بھائی کی خدمت میں پیش کیا جو نیا خاقان منتخب ہو چکا تھا۔ اب وہ آلتین الو خاندان زرعی، دشت کے امیر سرداروں اور قبیلوں، آن جہانی خاقان چنگیز خان کی ذاتی فوج، سمور کے خیموں میں رہنے والی ساری مخلوق کا آقا بن چکا تھا۔ اوغدائی نے بے تکلفی سے شراب پینی شروع کی۔ طولوئی نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر پھر اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہا، دیکھو میرے خاقان، سب تیرے آگے گردن جھکا رہے ہیں اور اپنے گلوں اور گردنوں میں تیری غلامی کا توق پہنے ہوئے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی تو سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے اوغدائی کے خاقان ہونے کا نعرہ لگایا۔ ایک دربان باہر گیا اور جام سے چاروں طرف شراب چھلکائی۔ جب اوغدائی جادوئی آسمان کے سامنے دوزانو ہونے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو ہزاروں لوگ جو باہر کھڑے تھے انہوں نے اوغدائی کے حق میں نعرے لگائے۔ ان میں چنگیز خان کے مشیر لیوچت سائی اور روادار محمد یلواج بھی شامل تھے۔ پڑاؤ نے اوغدائی کی اطاعت کی قسمیں کھائیں۔ لیوچت سائی کی عقل مندی سے چنگیز خان کے خاندان میں پھوٹ پڑتے پڑتے رہ گئے اور خاقان کا انتخاب ہونے کے ساتھ مستقبل کے جھگڑے کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ تخت کی حفاظت کے لیے تینوں بھائی ایک جان رہیں گے۔ اوغدائی کے خاقان بننے کی خبر توراکینا نے بھی سن لی۔ وہ مارے غرور کے اور بھی پھول گئی تھی کیونکہ اب وہ چنگیز خان کی سلطنت کی
بغیر کسی اور کی شراکت کے ملکہ بن گئی تھی۔ تین ہی تو عورتیں تھیں چنگیز خان کے خاندان میں جو اپنے اپنے قبیلوں میں پورے خاندان کے مردوں پر حاوی رہیں۔ ان میں عقدائی کی بیوی توراکینہ، دوسری طلوئی کی بیوی سوراقتی اور تیسری عقدائی کے بیٹے قیوق کی بیوی اوغول قائمت شامل تھی۔ جب تک چنگیز خان زندہ رہا اس وقت تک اس کی بیوی بورتائی اپنے خاندان کی سیاہ و سفید کی مالک رہی۔ اس کی ہر بات مانی گئی کیونکہ اس وقت سلطنت کی باغڈور سفاق چنگیز خان کے ہاتھ میں تھی۔ صرف ایک بار معمولی سے اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب چنگیز خان نے اپنے بیٹوں سے مستقبل کی بات کی۔ اپنے خون کے عزیزوں کو تباہ کرنا گھر کے چولہے کی آگ بجھانا ہے۔ میں تم میں سے ہر ایک کو ایک قوم کا بادشاہ بناتا ہوں، لیکن تم میں سے ایک ہے جو سب پر حکومت کرے اور تم سب اس کے لیے اس طرح اطاعت کرنا جیسے میری اطاعت کرتے ہو۔ جب اس کے تین بیٹوں نے محسوس کیا کہ چنگیز خان کا زیادہ رجحان جوجی کی طرف ہے، جن کا بڑا بھائی اور چنگیز خان جسے اپنا بڑا بیٹا سمجھتا تھا، ان کو لوگوں نے وہ سب بتایا تھا جب ان کی والدہ بورتائی کو ایک جھڑپ کے دوران مخالف قبیلہ پکڑ کر لے گیا تھا، اور جب چنگیز خان نے اسے دوبارہ حاصل کیا تو وہ ماں بننے والی تھی اور اس طرح راستے میں جوجی کو جنم دیا تھا۔ چنگیز خان کے پاس واپس آ کر اس نے کبھی اس بات کو نہیں دہرایا اور جوجی کے ساتھ اپنے دوسرے بیٹوں میں کوئی فرق نہ سمجھا۔ جب جائیداد اور سلطنت دینے کا وقت آیا تو باقی بیٹوں نے دیکھا کہ جوجی کے ساتھ ان کے باپ کا سلوک ان سے بڑھ کر رہا ہے۔ انہوں نے سنا کہ جوجی اولبس کا مختار ہوگا تو انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اس کا خون مرکیت ہے، وہ ہماری برابری کس طرح کر سکتا ہے؟ چنگیز خان نے خاموشی اس بات کو سنا تو ایک بوڑھے نے جو چغتائی کا مشیر تھا ان کو جواب دیا، ابھی تم تینوں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ہر اولبس خانہ جنگی میں مبتلا تھا جب دشمن تمہاری ماں کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک تمہاری ماں محنت کرتی رہی یہاں تک کہ یہ سلطنت پیدا ہوئی۔ اس نے تم سب کو یہ سمجھ کر پرورش کی کہ تم بڑے ہو کر آدمی بنو گے۔ وہ سورج کی طرح روشن اور گہرے سمندر کی طرح مضبوط تھی۔ تم ایسی خاتون کے متعلق ایسے الفاظ کیسے نکال سکتے ہو؟ جوچی کو بھی اپنی حیثیت کے بارے میں علم تھا۔ اسے جب چنگیز خان سے مغرب کے دشت کے بعید ترین علاقوں کی حکومت سپرد کی تو وہ چنگیز خان کے پاس زیادہ نہ ٹھہرا جو اس کا باپ نہ تھا۔ وہ شاہی لشکر لے کر دشت کو چل دیا۔ ویسے بھی خانہ بدوشوں میں یہ بات بری نہ جانی جاتی تھی، اگر کوئی لڑکی آوارہ ہو جاتی تو وہ ان کے نزدیک کوئی ایسی شرمناک بات نہیں تھی، کیونکہ دشت میں رہنے والے عشق و محبت میں تجربہ کار عورت کو بزدل لڑکی پر ترجیح دیتے تھے۔ خانہ بدوش عورت جب شادی کر لیتی تھی تب بھی اس کے بھٹکے ہوئے مردوں اور خاص طور پر چالاک جادوگروں سے ہوشیار رہنا پڑتا تھا جو اس پر محبت کا جادو کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی دشمن قبیلہ اسے پکڑ کر لے جاتا اور وہ کسی اور کی ملکیت بن جاتی اور نئے شوہر کے بچوں کی ماں بنتی، یہاں تک کہ اس کا پہلا شوہر اسے دشمن کی کیسے چھڑا لے یا کوئی اور حملہ اسے پکڑ کر کہیں اور لے جائے۔ ان کے ہاں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی جب تک کوئی انہیں شادی کے لیے خرید کر نہ لے جائے یا بھگا کر نہ لے جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے لمبے لمبے بالوں کی چوٹیاں گوندھ سکتی تھی، ماتھے پر سے بال مونڈ سکتی تھی، پھولوں کا گلدستہ پہن سکتی تھی، اور اگر شوہر امیر ہو تو سونے کا گہنا پہن سکتی تھی۔ یہ شوہر ان کے اپنے رشتہ داروں سے نہ ہوتا تھا۔ دشت کا قانون تھا کہ شادی قبیلے سے باہر کرنی چاہیے، اس لیے دلہن نے اپنے اور دور و نزدیک کے قبیلے چھوڑ کے اجنبیوں کے قبیلے میں بچوں کی ماں بنتی اور بچوں کو پالتی تھی۔ ہمیشہ سے خانہ بدوش خیمگاہوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے حسین لڑکیوں کو مردوں سے اپنی حفاظت آپ کرنا پڑتی تھی یا پھر مردوں سے شادی کرنا پڑتی تھی۔ اس عہد کی عورتوں کو گلوں کی حفاظت کے لیے اپنے مردوں کی طرح دن بھر 70 میل سواری کرنا پڑتی۔ وہ تیروں سے بھیڑوں کے شکار کھیلتی اور میدان جنگ میں مردوں کے ہمراہ شامل ہوتی۔ وہ جانوروں کی آنتوں کو سکھا کر تانت بناتی، نمک ڈال کر چمڑوں کو سکھاتی، دودھ کو چمڑے کے تھیلوں میں ہلا کر جما دیتی، گوبر جمع کر کے اپلے بناتی اور انہیں سکھاتی تھی۔ سفر کے دوران سوکھا ہوا گوشت زین کے نیچے رکھ دیتی تاکہ گھوڑے کی پیٹھ کی گرمی سے اور ہچکولوں سے نرم ہو جائے۔ کھانا کھانے کے لیے سوکھے دودھ کے ٹکڑے پانی کی تھیلی میں ڈال دیے جاتے اور گھوڑے کی رفتار سے پانی بھی گھل جاتے۔ یہ ایسے موقعوں پر کیے جاتے جب سواروں کو نیچے اتر کر کھانا پکانے کی مہلت نہ ہو۔ ان خانہ بدوشوں کا یہ رواج تھا کہ جب میاں مر جاتا تو پہلی بیوی پر اس قدر ذمہ داری آن پڑتی تھی کہ اسے ماتم کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اب وہ گھر کی مالک بن جاتی اور گھر کے کاروبار کی ذمہ داریوں کے اوپر سنبھالنا پڑتا تھا۔ اگر شوہر کا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو وہ فرائض سنبھال لیتا تھا۔ دشت کے رہنے والوں کا کہنا تھا کہ باپ کا مر جانا اتنا برا نہیں جتنا ماں کا مر جانا۔ توراکینہ کا تعلق ایسے ہی قبیلے سے تھا، انتہائی اکھڑ اور منتقم مزاج کی مالک، موٹے بھدے نین نقش، ہر وہ غصے میں رہنا اور ہر بات کو انتہائی چیچڑے پن سے جواب دینا اس کی عادت میں شامل تھا۔ عقدائی کے پاس آنے سے پہلے چونکہ وہ ایک مرکز سردار کی بیوی تھی اس لیے اس میں حاکمانہ عادات و صفات انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ عقدائی کے پاس آنے سے اس میں خود اعتمادی اور قوت مزید پیدا ہو گئی۔
اب اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے جسم کو اندھی طاقتوں سے اکیلی بچا سکتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کرورتائی نے شوہر کو خاکان بنا دیا ہے تو اس کے مزاج کی تندی اور تیزی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اوغدائی اس کی ہر بات مانتا تھا۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگتی، اس لیے خاندان بھر کے دوسرے لوگ اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سوراکتی بیگی بڑی بہادر اور ذہین خاتون تھی۔ وہ ترک نسل کے کرائت قبیلے سے تھی۔ جب تک چنگیز خان نے قبیلوں کو نہیں توڑا تھا، کرائت میدانوں کے خانہ بدوش تھے اور جنگل والے چراگاہوں سے برتر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا گزر بسر گھوڑوں کے گلوں پر ہوتا، اس لیے دشت کے رہنے والوں میں بہت امیر سمجھے جاتے تھے۔ سوراکتی میں اس لیے دشت کی عورتوں کی سی غیر معمولی قوت برداشت تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ وہ خطرے کے سامنے اپنی حفاظت کرنے کا ہنر جانتی تھی، کیونکہ وہ کرائت قبیلے کے وان خان کی بھتیجی جو نستوری عیسائی تھا اور مرنے کے بعد ایشیا کے پریسٹر جان کے نام سے مشہور ہوا، وہ ایک مقابلے میں زخم کھا کر مارا گیا۔ سوراکتی عیسائی پادریوں کی باتیں بڑے غور سے سنا کرتی جو آ کر اس کے قبیلے میں ٹھہرتے۔ وہ آوارہ گرد شامانوں سے بہت ڈرتی تھی جو اس کے اپنے اجداد کے سایوں کی طرح دھمکتے اور بھیک مانگتے تھے۔ وہ اس قدر قناعت پسند تھی کہ جتنی چیزیں اس کی ملکیت میں تھی انہی پر اکتفا کیے ہوئے تھی۔ اس کے پاس اتنا سامان تھا جو آسانی سے باربردار جانوروں پر ادھر سے ادھر منتقل کیا جا سکتا۔ اس کے اپنے کڑائی کیے ہوئے کپڑے، لوہے کے برتن، تراشے ہوئے ہاتھی دانت کا زیور اور شاید چاندی کا ایک آدھ آئینہ۔ اس اپنے ہاتھوں سے سنگوروں کی دباغت کی تھی اور آنتوں سے تانت اکھیڑی تھی۔ وہ طلوئی کی پہلی بیوی تھی، اس لیے اس کی اولاد خانہ بدوشوں کے قانون کے مطابق وارث تھی۔ جنگوں کے مسلسل ہونے کی وجہ سے طلوئی کا بیشتر وقت گھوڑے کی زین پر گزرتا اور سوراکتی اس کی ہمرکاب رہتی۔ اسے جنگوں میں حصہ لینے والے مردوں کے بعد پیچھے خاندان زرعی کے ساتھ رہنا پسند نہ تھا۔ جب خطا کی جنگ سے مال غنیمت ملا تو اس کا خیمہ اس کے مال غنیمت سے بھر گیا تھا۔ ریشم کے پردے، موتی کی جھالر، چاندی کے عوددانوں میں عود۔ سوراکتی اس سے قطعی طور مطمئن نہ ہوئی کہ خاندان زرعی کی اس نئی سلطنت میں اس کی اولاد کو وہ فراغت اور اطمینان نصیب ہو جو خود اسے میسر نہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کچھ بھی ہو، اس کے بیٹے ایسے مضبوط ہو جائیں کہ دوسروں کے مقابلے میں زندہ رہ سکے۔ اس نے جب اپنے بیٹوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا چاہا تو اکثر بوڑھوں نے اس کو تانا دیا کہ بچڑے پر دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھ جاؤ تو سواری نہیں آتی، خالی پڑھ لینے سے آدمی فاضل نہیں بن جاتا۔ تب اس نے تنک کر جواب دیا، اچھا، بیوقوفوں سے بات چیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گائے کے سینگوں پر اناج بونا۔ اس کا گھر اب بہت بڑا ہو گیا تھا کیونکہ طلوئی کی پہلی بیوی کی حیثیت اس کے پاس اب سپاہی بھی تھے جو جانوروں کے گلوں کی حفاظت کرتے، نوکرانیاں تھیں، پیغام لے جانے والے قاصد تھے اور معمولی کام کاج کرنے کے لیے جنگوں میں پکڑے ہوئے غلام بھی تھے۔ ان میں سے اس نے 2 عالموں کو اپنے لیے چنا۔ ایک الغیور تھا جو کاروانوں کے شہر کا اور پڑھا لکھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کی مہر بھی تھی۔ اس کا نام تاتا تنگا تھا۔ پہلی مرتبہ چنگیز خان کو لکھی ہوئی تحریر سے سابقہ پڑھا۔ اس نے دیکھا کہ تاتا تنگا کا کاغذ پر ایسے نشانات بنا سکتا ہے جن سے ان کی گفتگو کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ وہ اس کے گھرانے کی کم سن لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ اور دوسرا چین کا روشن دماغ فلسفی لیچوت سائی تھا۔ سوراکتی کو ہر چیز کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ طلوئی اپنے باپ کے مرنے کے بعد خاقان کے لیے نامزد کیوں نہ ہوا تھا۔ اس نے طلوئی کو یاد دلایا کہ ان لوگوں کا پرانا دستور چلا آ رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے لڑکوں میں دولت اور جانوروں کے گلے اور اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ جو کچھ بچ جاتا ہے وہ سب سے چھوٹے بیٹے کی ملکیت ہوتا ہے جو اچی گین کہلاتا ہے۔ باپ کے گھر کی حفاظت اسی کا فرض ہوتا ہے اور وہ الاؤ کی آگ روشن رکھتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ چنگیز خان اپنی سلطنت کا رواج تیرے سپرد کرنا چاہتا تھا اور یہ بہتر ہوگا کہ گھر کے شاہی لشکر اور فوج کی نگہداشت تمہارے سپرد ہو۔ اس سے تمہیں زیادہ اطمینان نصیب ہوگا کیونکہ تمہارا فوج میں ہزارہ جنگجو سپاہ ہوگی جس کی بنا پر تمہاری اولاد دوسرے شہزادوں سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ طلوئی کو علم تھا کہ اس کی بیوی نے جو الفاظ کہے ہیں وہ اس کے دل کی تمنا ہے۔ اس نے بڑی توجہ سے انہیں سنا مگر اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ اوغدائی جو اس کے خامد کا بڑا بھائی تھا اس کو بھی وہ پسند کرتی تھی مگر کرورتائی کا حصہ اسے بے حد ناگوار گزرا تھا کیونکہ طلوئی نے اس فیصلے کے خلاف اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا۔ تب سوراکتی نے خاموشی سے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس دیوار کو گرائے گی ضرور۔ طلوئی نے بھی اسے خاموش رہنے کا اصرار کیا تھا۔ خاندان کی تیسری عورت اوغدائی اور توراکینا کے بیٹے یعقوب کی بیوی اوغل غائمش تھی جو اپنی ساس کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر نہ تو باتیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی طرح وحشی تھی۔ البتہ وہ اپنی ساس کے فیصلوں کے خلاف جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں عورتیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا سر جوڑ کر بیٹھ جاتی۔ اوغل غائمش میں ایک کمزوری ضرور تھی، وہ سوراکتی کی طرح ہوشیار نہ تھی اور نہ ہی وہ توراکینا کی طرح اپنے معاملات کو حل کرتے ہوئے دیکھ کر شور و غل کرنے والی تھی اور نہ ہی سوراکتی کی طرح خاموش رہ کر انتظار کرنے والی تھی۔ وہ کم گو تھی لیکن اپنے مطلب کی پوری تھی۔ وہ یوگ ویسے ہی بیمار رہتا تھا
گزرتی زندگی میں سے قدم قدم پر اپنی ساس کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے وہ ساس کی ہاں میں ہاں ملا کر وقت گزار رہی تھی۔